نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال له عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی وہ اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین جمعہ دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں قربانی کے 4 دن ہیں جس کا وقت ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس دوران آپ دن میں قربانی کریں یا رات میں قربانی کریں، صبح کریں یا شام کو کریں، سارے اوقات قربانی جائز ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں نے عید الاضحیٰ سے فراغت حاصل کرتے ہوئے اس وقت ایام تشریق سے گزر رہے۔ ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے اور ان کے سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل، یہ وہ مخصوص دن ہیں جو دن کھانے اور پینے کے ہیں اور اللہ کے ذکر و اذکار کرنے کے دن ہیں۔ اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں دوسروں کو کھانا کھلانے کی جو فضیلتیں اور جو اہمیتیں قرآن و حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں مختصراً اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کی جائے۔ سورۃ الدہر کی جو آیتیں خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے مومنین بندوں کی اسی عظیم صفت اور اسی عظیم نیکی کو بیان کیا۔ کہا مومن بندوں کے دلوں میں جب ہمدردی، غمخواری، غمگساری، رحم دلی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ سماج کے مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو، بے بس لاچاروں کو خوب کھلاتے ہیں۔ اور مومن بندوں کے دلوں میں جب محبت، اخوت، الفت، چاہت، بھائی چارگی کا جذبہ پیدا ہوتا تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو بھی خوب کھلاتے ہیں۔ اور کھلاتے اس لیے نہیں ہے کہ ان کا اس دنیا میں اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ کھلاتے اس لیے نہیں ہے کہ ان سے دنیا کے اندر شکر گزاری کا طلب ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، اور وہ اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ ان کی یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ حضرات مکے کے ابتدائی دور میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد 13 سال تک اسی مکے میں موجود رہے، آسمان سے آنے والی وحی کا پورا زور عقیدے اور ایمان پر تھا۔
جبریل امین علیہ السلام آسمان سے کوئی پیغام لاتے تو اس کا تعلق توحید سے ہوتا. جبریل جب آسمان سے کوئی پیغام لاتے تو اس کا تعلق رسالت سے ہوتا. جبریل امین علیہ السلام آسمان سے جب کوئی پیغام لاتے تو اس کا تعلق آخرت سے ہوتا. جبریل امین آسمان سے جب کوئی پیغام لاتے تو اس وقت اس کا تعلق اخلاق اور کردار سے ہوتا. ایسے دوران میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو کھانا کھلانے کی اہمیت بتلائی. حضرت عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کرتے. پہلا سوال کہ ومن معک من هذا الامر، یہ جو دین آپ لے کر آئے ہو، یہ جو توحید کی دعوت آپ لوگوں کو دے رہے ہو، یہ بتاؤ اللہ کے نبی کہ اسے قبول کرنے والے کون کون لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحر والعبد، غلام بھی قبول کر رہے ہیں، آزاد بھی قبول کر رہے ہیں، مرد بھی قبول کر رہے ہیں، توحید کی دعوت کو عورتیں بھی قبول کر رہی ہیں، بچے بھی قبول کر رہے ہیں. پھر اسی بیچ دوسرا سوال عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا مل اسلام، اللہ کے نبی جو اسلام لے کر آپ آئے ہیں اس اسلام کا تعارف کیا، اس اسلام کا انٹروڈکشن کیا ہے، اس اسلام کی پہچان اور اس کی علامت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا تعارف جو اسلام کا کیا، کہا طیب الکلام، اچھی سچی پیاری گفتگو کر رہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں، دروازے پر کسی نے دستک دیا، آپ کو خبر دی گئی فلاں شخص آیا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، بیس اخو العشیرہ، غور سے سننا. اللہ کے نبی نے کہا یہ جو فلاں شخص آنے والا ہے یہ مدینے کی سوسائٹی کا سب سے گندا اور سب سے برا آدمی ہے. پھر بھی آپ نے ملنے کی اجازت دی کیونکہ سب کو دے رہے تھے. علامہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ وہ شخص اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بٹھایا. اتنی میٹھی بات، اتنی اچھی گفتگو اور اتنی پیاری گفتگو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حیران کی حیران رہ گئی، آنکھیں کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. اور جب وہ شخص نکل گیا دروازے سے باہر چلا گیا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو وہی شخص ہے نا جس کے سلسلے میں آپ کہہ رہے تھے بیس اخو العشیرہ، یہ مدینے کی سوسائٹی کا سب سے گندا اور سب سے برا آدمی ہے. اس کے باوجود آپ اس سے اتنی میٹھی باتیں کر لیے، اتنی پیاری باتیں کر لیے جیسے آپ کی زبان سے جملے الفاظ نہیں بلکہ شکر چڑھ رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ متی وجدتنی فاحشہ، عائشہ بتاؤ مجھے زندگی میں کب کس سے بد زبانی کرتے ہوئے پائے ہو، مجھے کب کسی سے سخت زبان میں بات کرتے ہوئے پائے ہو جو میں آج اس سے بات کرتا. اتنی نرم گفتگو، اتنی پیاری گفتگو. آج ذرا دیکھو ہمارے اپنے ماحول اور معاشرے میں کتنے جوان ہیں، کتنی اولاد ہیں، واللہ اپنے ماں باپ سے بھی اچھی طرح بات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. پیغمبر ہے جو اجنبی ہے، منافق ہوگا کہ کافر رہا ہوگا، پھر بھی آپ نے خیر سے ایسی بات کی. ہمارے اپنے بچے، اپنی اولاد اپنے ماں باپ سے پیار سے اچھی گفتگو کرنے کی انہیں توفیق نہیں، واللہ خون کے آنسو رلاتے ہیں یہ لوگ. یہ جو اولاد آج کی ہے خون کے آنسو رلاتی ہے، صبح و شام دن رات اپنے ماں باپ کو تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچاتی ہیں. انہیں ہوش کے ناخن لینا چھوڑتے ہیں. بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، ان سے اچھی گفتگو کرنے کی تمیز نہیں. کوئی شخص اچھی گفتگو کرنے کو تیار نہیں. کسی کو کسی کی اصلاح کے لیے اگر کوئی جو ہے بات کہہ دو تو وہ بھی بد زبانی کے اتارو ہو جاتا. جوان ہے نا کہ تیوہار کا موسم، کسی سے کہو بھیا بال کیسا بنائے، یہ بال کیسا کٹوا، تو سے کون مطلب ہے، ہمارے بال ہو ہم کیسا بنائیں. بات کرنے کی تمیز نہیں. اسلام کے ماننے والے مسلمان ہو، پیغمبر سب سے پہلا تعارف کروا رہے ہیں طیب الکلام، اچھی گفتگو کرو. ارے فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کون ہو، فرعون سے بڑا جابر و مغرور اور متکبر گھمنڈی کون ہوگا. لیکن موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے جب اس کی جانب دعوت کے لیے بھیجا کہا وَقُولُوا قَوْلًا لَّيِّنًا. وہ مغرور صحیح، وہ ظالم صحیح، وہ اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کرنے والا صحیح، لیکن اس کے دربار میں تمہیں پہنچنا ہے، نرم گفتگو کرنا ہے، اچھی گفتگو کرنا، پیار سے گفتگو کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرا ہے. اور دوسرا تعارف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ میرے موضوع سے تعلق ہے. کہا اطعام الطعام، اسلام کا تعارف انٹروڈکشن، دوسروں کو کھانا کھلانا. آپ ذرا دیکھیں مدینے آپ آئے، مدینے میں آپ جہاں بہت ساری تعلیمات دے رہے ہیں،
مدینے میں لوگوں کی زبان پر، بچوں کی زبان پر نبی کی آمد کے چرچے اور نعرے ہیں، پوری گلیوں میں شور ہے۔ مکے سے گزر کر مدینے نبی آئے، اس وقت مدینے کے سب سے بڑے یہودیوں کے عالم مانے جانے عبداللہ ابن سلام، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں، ان کا خود کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ جب میں نے اتنا چرچا سنا اور اتنا شور سنا کہ نبی کی آمد ہے، تو ذرا دیکھیں، دیدار تو کریں، وہ نبی کیسے ہیں۔ کہتے ہیں میں ارادے سے گھر سے نکلا اور دور سے نبی کو دیکھا اور چمکتے